گرامی قدر معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسانی کائنات کا سب سے بڑا عزت اور رسپیکٹ والا جو عہدہ ہے وہ ہے استاذ. وہ ہے استاد. معلم ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. استاد ہونا سب سے بڑی قابل عزت، قابل تکریم شناخت ہے. وہ قوم جتنی مرضی چالاک و چست ہو کبھی ترقی نہیں کر سکتی جن کے ہاں اساتذہ کی تذلیل ہو، اور وہ قوم کبھی زمین کے سینے پر بے نشان نہیں ہو سکتی جس کے ہاں اساتذہ کا اکرام ہو. سب سے بڑا قابل عزت عہدہ ہے استاد ہونا، اور ساری کائنات کے سب سے بڑے معلم آپ کے میرے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کریم آقا نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما. باقی جہاں کریم آقا نے اپنی بات ارشاد فرمائی تو ساتھ فرمایا لا فخر انا اول من يحرق حلق الجنہ فيفتح اللہ لی فيدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر. انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم ودونہ ولا فخر. انا اول شافع و مشفع. اس موقع پر حضور نے نہیں فرمایا یہ سب سے بڑا قابل فخر، قابل رشک شعبہ ہے. اگر آپ مجھے محسوس نہ فرمائیں تو پھر میں کہوں گا کہ ہمارے پاکستانی قوم کی ذلت، رسوائی، بدنصیبی میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہمارے نااہل حکمران اور حرام خور بیوروکریسی نے لفظ استاذ کی تذلیل کرنے میں عالمی اداروں کے اشاروں پر کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹک ٹاکر، یوٹیوبر فحاشی اریانی کو پرموٹ کر کے بہن، بیٹی، ماں، بیوی کے کپڑے اتارنے والا غلیظ مائنڈ ڈالر کی برسات کو سامنے رکھتے ہوئے حیا کے تمام دیواروں کو گرا کے وہ اس وقت پاپولیرٹی اور نااہل، جاہل، الٹریٹ حکمرانوں کے ہاں وہ سٹار کی صورت اختیار کر چکا ہے. قصور اس کا نہیں، قصور ان بونوں، کمینوں، غلیظ حکمرانوں کا ہے جن کی وجہ سے یہ تماشا قوم دیکھنے پر مجبور ہو چکی ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں عصر حاضر کے اس طوفان کا. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ٹک ٹاکر آئی جی صاحب ایک بدنام زمانہ، جاہل، بد تہذیب، گھٹیا الفاظ کی غلیظ شاعری کر کے قوم کے اندر بے حیائی کو پرموٹ کرنے والا آفت فتح علی خان ہو یا شامت فتح علی خان ہو، وہ باقاعدہ طور پر کئی ملین فالورز رکھتا ہے اور آئی جی صاحب اس کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں. یہ ہے اس دور کا المیہ. آپ کے ساتھ لگنے والے ایک ڈسٹرکٹ کے ڈی پی او صاحب نے ایک معروف ڈانسر شیمیل کو پولیس کے جان قربان کرنے والے شہداء کی سالانہ برسی کے موقع پر اس کو بلا کے دعا کے لیے یا اس کو ایوارڈ دینے کے لیے مدعو کیا. یہ ہے اس دور کی، اس ماحول کی غلاظت اور گندگی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی حوصلہ افزائی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو اپنی حلال طیب کمائی سے جو آج بھی مساجد کی چٹائیوں کو اور مدارس کے دیواروں کو مضبوط کرنے کی ٹھان چکے. اس میں
اگر اللہ کسی کو سعادت بخشے ایسے کاموں میں آگے بڑھنے کی تو سجدہ شکر ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ کو سود، حرام، رشوت کے پیسوں سے کبھی بھی اپنے دین کو اللہ اس کے لیے قبول نہیں فرماتا۔ اگر کسی کو یہ سعادت ملے تو شکر ادا کرے کہ اس کی کمائی میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے اگر کسی کو یہ اعزاز ملے۔ باقی رہا کام کے مولوی کا کیا کام ہے، تو مولوی کی اوقات صرف یہ ہے کہ یہ محض دین کا چوکیدار ہے، اس کی اور کوئی چوکیدار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے محل دکان پہ پہرا دینے والا اپنی مرضی سے کھڑکی نکال بھی نہیں سکتا، لگا بھی نہیں سکتا۔ ہم چوکیدار ہیں، ہم نہ اس کا دروازہ نیا کھول سکتے گئے نہ کوئی دروازہ بند کر سکتے۔ یہ کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا جاوید گامدی صاحب جیسا بندہ اس طرح کا کام انجام دے سکتا ہے کہ وہ چاہے تو کہے کہ ایوان صدر سے آن لائن نماز جماعت کا اہتمام آپ فرمائیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم مغرب کی نماز ہم فجر کو نہیں پڑھا سکتے، ہماری مجبوری۔ ہم جمعہ اتوار کو نہیں پڑھا سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ وہ چاہے تو فرما دیں کہ کہیں جمعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پچھلے دنوں ایک میں نے سنا، انہوں نے کہا یورپ کے کسی ملک میں جمعہ جائز ہے، میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ تیرا جو ہے نا، وہ پھر جو ان کے مزاج میں آئے وہ جو کہہ سکتے گئے۔ اسی لیے موم بتی آنٹیوں کو، لنڈے کے انگریزوں کو پسند یہ ہے کہ آپ 1.5-2 منٹ کا کلپ دین کی صورت میں ان کو دیں جو ان کو پسند ہو۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بامے سانو وڈو، بامے ٹکو، بامے مارو، گل مصطفیٰ دے دین دی اونج کرنی ہے جی میں سانو خیرات اس دور فیض آباد دے پل اللہ بابا دیکھ۔ تو عرض یہ ہے، بس زیادہ نہ کریں کیونکہ میں نے کچھ بندوں کو دیکھا وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ نعرہ لگتے ہوئے کئی بندوں کو پریشانی ہو جاتی۔ پریشان نہ ہویا کرو، کسی دے پیو دا نعرہ نہیں، حسنین دے نانے۔ تو عرض یہ ہے، یہ اعزاز کی بات ہے ہم سب کی کہ ہم اس دین کے چوکیدار ہیں۔ تو معلم کائنات کون ہے؟ ہولی ہولی بولو، تھوڑا جو ہولی بولو۔ میں آپ کی خدمت میں ہوں، اپنے کلاس فیلوز کی خدمت میں، ان کی نہیں، ان سے تو ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ کی خدمت میں میرے کلاس فیلو بولو۔ معلم کائنات کون ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے پیارے آقا۔ اب ظاہر ہے معلم کائنات حضور ہر استاذ کے شاگرد ہوتے ہیں، ہر استاذ کا نصاب ہوتا ہے، ہر استاذ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے۔ تو حضور اس کائنات کے معلم، نصاب قرآن، شاگرد ابو بکر صدیق۔ جس تک میں اپنی بات پہنچا نہ سکا اس سے معافی مانگتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ استاذ کملی والا، نصاب قرآن مجید، استاذ کملی والا، نصاب قرآن مجید، اور شاگرد کا نام ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی۔ اچھا، استاذ چنگا ہوئے، شاگرد ماٹھا ہوئے، گل پھر بھی چس نہیں۔ استاذ چنگا ہوئے، نصاب ماٹھا ہوئے، گل پھر بھی چس دی نہیں۔ استاذ کملی والا، نصاب قرآن ہے، شاگرد ماٹھے ادو ہوندے نے جدو ماما داخل کراوے، چاچا کراوے، بابا کراوے، اما کراوے، خالہ کراوے، پھپھی کراوے۔
تے جدو نصاب قرآن ہوئے تے درس کا مصطفیٰ دی ہوئے تے رب چون چون کے یار نو شگرد دیکھتے. میں علماء کرام دی محبت دے پیش نظر میرا دل کر رہے جڑے میرے کلاس فیلو چپ نے انہاں لئی ایک دعا کر لئی. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. ایک بار ذرا محبت نال بولو. تو عرض کر رہے ہیں بھئی نصاب بھی آلہ، استاذ بھی آلہ، شگرد بھی آلہ. رب نے چون چون کے گلے. فیصلہ آباد دوئی جنگ امتحان ہویا، جنگ والے امتحان لیا، جنگ دا ہویا، جناب پرلے امتحان لیا، استاذ بدلے، سکول بدلے، ٹیچر بدلے. اچھا کتے کمپیوٹر والا آ رہے ہیں، کتے جناب فزکس کیمسٹری بایو والا، کتے آ گیا ہون آ گیا پریکٹیکل والا. استاد جی ذرا تھوڑا جا شفقت کرنا، بچے کمزور نے کوئی رعایتی نمبر لا دینا. گل بات چل ساڈے علاقے تھوڑے فیصلہ آباد دی گل نہیں پرے دی گل کر رہے. اے ذرا بچے ماٹھے نے تھوڑا جا نمبر لا دینا، پریکٹیکل نمبر دا دینا، تعلق مل گیا، سپریڈنٹ نگران نال گل بن گئی، کتے نمبر لگ گئے. لیکن ایک کائنات انسانی دا واحد ادارہ ہے. پڑھایا نبی، پڑھیا صحابہ، نصاب قرآن، امتحان رب نے خود لے. یہ امتحان اللہ نے آپ لے ہے. اچھا پھر ساڑھے گاں ایک بچہ فرسٹ ہے، کو سیکنڈ ہے، کو تھرڈ ہے، پھر کو بچہ ہونا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ چو اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ ہے، اے پلس ہے. اسا کیا یا اللہ جنہاں نو تو گھلیا، نبی پڑھایا، قرآن نصاب سی، انہاں دی پوزیشن کی اللہ فرماتا ہے سارے ہی کامیاب. جنہوں پنجابی میری گل سمجھ نہیں ہے، اگر آکھے تو میں پھر قرآن دی حوالے نال ایڑیاں رگڑ رگڑ مر جائے گا، میری سادی گل پٹ نہیں سکتا. کیونکہ میں قرآن شریف دی آیت پاک دا مفہوم بیان کر رہے ہیں. ایک نہیں دو نہیں، اللہ فرماتا سارے ہی کام. فیصلہ آباد یونیورسٹی 5 7 10 کامیاب ہو گئے، باقی فیل ہو گئے، 100 کامیاب ہویا، 50 فیل ہو گئے. اچھا انہیں ہزارہ، لیکن اللہ فرما رہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون. یہ سارے کامیاب نے، سارے اعلیٰ نے. نمبر کی ہے فرمایا سارے ہی اللہ فرما رہے ہیں اعظم درجاتن عند اللہ. مولوی صاحب، ذاکر صاحب، مجتہد صاحب، صوفی صاحب، محقق صاحب، تیری گل ہی نہیں، گل اچھی ہے. اعظم عظیم بھی نہیں آکھیا، اعظم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام جلیل القدر انبیاء کروڑا نہیں، اربا نہیں، خربا بے شمار سلام انہاں دے حواریاں نو، انہاں دے خدام نو، انہاں دے غلاماں نو لکھاں کروڑا اربا خربا سلام. سارے عظیم نے، مصطفیٰ پاک دے شگرد اعظم نے. سارے سارے کامیاب. اللہ فرماتا سارے کامیاب. کامیاب کون آخر ہے؟ اچھا تے کامیاب جماعت وچ جدو جنو جو چاہمیں استاذ بنا دے میں تو اے کرنا، تو اے کرنا، تو اے کرنا، سارے ہی آلہ. اے تیرے ذمہ کم ہے، وہ ایڈمنسٹریشن تیرے ذمہ ہے، فلاں مہمان نوازی تیرے ذمہ ہے، وہ مالکہ دی اپنی مرضی. سارے ہی اچھے. اس واسطے تول ناپ والا پیمانہ کول رکھے. بلکہ میرے نزدیک کو محقق نہیں ہو بدبخت ہے جڑا کسے دی آڑ کسے دی ذات نو کرٹیسائز کرے. یہ دا مطلب ہے او دا بھانڈا خالی ہے. میں فیصلہ آباد والے دی تعریف کر کے جنگ والے دی تذلیل کر دے دینا مطلب میں کھچا مینوں پتہ ہی نہیں. مصطفیٰ دے غلاموں اہل سنت دا معیار ہے کہ اسی کسے دی ذات دی عظمت رفت بیان کرن لگے ہاں، اساں کسے دا مقابلہ بھی نہیں کران دے تے کرٹیسائز بھی نہیں کر دے. ساڈے نزدیک سارے اچھے نے تے سچے نے.
انہاں دے تمام انہاں دی عظمتاں دا ہر پہلو بے مثال ہے، بے نظیر ہے، ہر پہلو افضل اشرف اعلی، کسی حوالے نال بھی کمزوری نہیں، ہر پہلو اعلی۔ لیکن تین بیان کیتے قرآن نے، ایک ہے ایمان، ایک ہے ہجرت، ایک ہے جہاد۔ انہاں تیناں وچ انہاں دی کوئی مثال کائنات تے کوئی نہیں۔ دھرتی وچ کسے دا ایمان ایڈا پختہ نہیں، ایڈی اعلیٰ ہجرت اور ایڈا جہاد جان تے مال نال، انہاں تیناں وچ پوری کائنات سب تو بلند و بالا نے تے انہاں تیناں وچ اصحاب پوری کائنات تو اعلیٰ تے سارے اصحاب وچ سب تو اعلیٰ دا نام ہے ابو بکر الصدیق۔ ایک بار ذرا ہولی جی بولو بولو، سارے آلہ ایمان ہجرت، یہ چھوٹی جی بات نہیں۔ ہجرت کے لیے اوکھی صاحب ہے، اے فلسطین دے بچیاں نو ویکھیا ہجرت کر رہے نے، ایک ماں دو ترے بچے گھسیٹ دی جا رہی ہے، کسے ویلے چک لیندی ہے، کسے ویلے ڈنگ پیندے نے۔ اے ہجرت انہوں پوچھو جنہیں دین لئی ملک چھڑ کے گیا ہوئے، علاقے قوم چھڑی ہوئے، کلیجہ پھٹ جاندے، ہجرت کر کے آنا نکی بات نہیں۔ ایمان لئی برادری قبیلہ چھڑنا، سانو تے اس واسطے نہیں پتا تھی مومنہ دے گھر پیدا ہویا، پنڈ چھڑنے، شہر چھڑنے، ملک چھڑنے، پھر جہاد لئی سارے دے سامنے کھڑا ہو جانا، ڈٹ جانا، چھوٹی بات نہیں۔ تائیں تے اس دور دی مقبول بلاما نے او جانور جڑے جہاد کو ہٹ کے تو مولوی کو پتہ ہی نہیں، یہ پاگل ہو گئے، ہمیں طاقتور سے لڑانا چاہتا ہے امریکہ سے، مولوی کو سینس ہی نہیں ہے۔ یعنی موم بتی آنٹی اور لنڈے دے انگریزہ دے، ہاں انڈیا میں پچھلے دن چک مار گیا وحید الدین خان سی، اتھے پاکستان سے محترم جاوید غامدی صاحب نے، وہ پاپولر کیوں نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جہاد کا انکار کر دینا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جہاد کیا ہے۔ وہ یہ جہاد کا دور ہے، مولوی کو بتاؤ یہ بٹن کا دور ہے، بٹن کا مطلب کی ہے کہ اینو کنفیوز کر کے تیری نسل نو اس پاسے لاوے۔ اگو آئی ایم ایف دے گماشتیاں دا مزاج ہے، انہاں تیرے ملک کے نہ مواصلات چھڑیا، نہ ریلوے چھڑیا، نہ پی آئی اے چھڑیا، نہ تعلیم چھڑی، کچھ بھی نہیں چھڑی۔ انہوں نے کہ اجے بھی کام انجی جاری ہے، تو پھر کوشش کرو ٹیچرز نو ذلیل کرو، سکول نو پرائیویٹ کر کے ٹیچران دی تذلیل کرو، تاکہ اجے بھی بچے انجی سلسلہ کر رہے ہیں۔ کوشش کرو اسی آیات کڑ دیتیاں، اسی شخصیات کڑ دیتیاں۔ اساں تو کوشش کیتی ہے کہ تواڈیاں کتاباں وچوں ابو بکر عمر عثمان پاک نو نکال کے کھلاڑی، ڈبے باز، جوئے باز، کبوتر باز، اداکار، فنکار آئیڈیل بنا دیتے۔ اساں کوشش کیتی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ پاک، سیدہ حفصہ میمونہ، ام حبیبہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، ام کلثوم، رقیہ پاک جیسے مقدس عنوان نکال کے اسی تے ملالہ پیش کر دیتا ہے جناب کتابہ دے نصاب وچ۔ یعنی اسی نئی نسل نو کس انداز ہائی جیک کرنا، پوری منصوبہ بندی انہاں دی کوشش ہے کہ اساتذہ پینشن انہاں دی ختم کر دیو۔ ایک 17 گریڈ دے اسسٹنٹ کمشنر دا بجٹ، او دے مقابلے 1020 گریڈ دے ہیڈ ماسٹر دا بجٹ بھی کوئی شے نہیں۔ لیکن ظاہر گئے جڑا معاشرے اندر انہاں دے اشارے تے چل کے سسٹم نو کمزور کرے گا، انہاں دی اور اشارے۔ اسی عرض کر رہے ہیں کہ اپنے بچیاں نو دین اسلام دا او نور بخشو تاکہ تیرا بچہ فرقہ، جماعت، تنظیم، پارٹی جتھے کھڑا ہوئے او دی جرت غیرت دسے کہ میں نچن گاون والی دا پتر نہیں، میں مصطفیٰ دا میلاد مناون۔ تینہ چیزاں میں اصحاب دی کائنات کوئی مثال نہیں، انہاں تینہ وچ انہاں سارے دے امام و مقتدا و پیشوا دا نام ہے ابو بکر الصدیق۔ قرآن اعلان فرما رہی ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان
وجنات لهم فيها نعيم مقيم لوگ اخباری نہیں، کتابی نہیں، رسالے والے نہیں، انہاں دی عظمت ذات شخصیت مجدد دی محتاج نہیں، محدث دی محتاج نہیں، مجتہد دی مولوی دی ذاکر دی محتاج نہیں ہے۔ قرآن آخر آئے ہجرت وچ آلہ، جہاد وچ آلہ، ایمان وچ آلہ، اے سارے آلہ کے عرفہ میں انہاں سارے دا مقتدا پیشوا ابو بکر صدیق تائید اساک لیا مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ ہم گسار نبی سب کچھ رہے مصطفیٰ ہم گسار نبی تیری کیا بات ہے اور جیسے نبیوں میں آیا میرے مصطفیٰ ایسا غابہ میں پہنچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا مددگار نبی تیری کیا کہ میرے واسطے ضروری ہر حوالے نال ہر حوالے نال اعلیٰ افضل اشرف اچے بلند و بالا 1400 سال بعد اپنی مسجد دے امام علامہ محمد جعفر حسین سیدی صاحب دا عقیدہ چیک کرنا تیرے واسطے میرے واسطے ضروری اپنے شیخ و مرشد جتے ہاتھ دیتے عقیدہ چیک کرنا ضروری بیٹی دا رشتہ ہمشیرہ دا کریے ویکھنے سوچنے کئی بار امام مسجد واسطے اساوے کی کریٹیریا مقرر کیتا اپنے پیر واسطے او دا چپا نہ ویکھ دستار نہ ویکھ اپنے پیر دی گدی نہ ویکھ انہوں ویکھنا ہے تا پھر سب تو پہلی چیز اپنے مسجد امام تے اپنے پیر دا عقیدہ یہ مسلم اول مومن اول خلیفہ اول ابو بکر صدیق دے ایمان دی خیرات پھر پیر نکائے یا وڈا انہوں رکھا سلام نے اے ضروری پیر نو ویکھ کے صحابہ تے آل نو جڑا مننے او نہ پیر نہ مرید آل تے اصحاب دی وجہ نال ہی پیر نو مننا ہے میرے پیارے تو دسو بھئی تواڈے فیکٹری چو چیز نکلے پروڈکٹ میرے گھر تک پہنچن لگیا خالص نہیں راندی دکان چو میرے گھر تک پہنچے چیز خالص نہیں ملدی
اتنے بھاویں مہر سیل لگی ہوئے خالص نہیں ہوندی. کدے سوچیا جے دیوبندیو سنیو وہابیو شیعو چکڑالویو بکڑالویو کہ جڑا 1400 سال بعد تیرے تک دین کھڑا ہے یہ دے پیچھے کیدی سانو تے خالص ساڑھے تک تے خالص پہنچے. اس خالص دے پیچھے کون ہے؟ یہ دے پیچھے اس خالص دین دے پیچھے ابو بکر دا اخلاص ہے، عمر و عثمان و علی دا اخلاص ہے، یہ دے پیچھے حسن و حسین دا اخلاص. اس دین نو ایک تک پہنچیا کمزور نہیں ہوتا، صالحین عارفین کاملین نے ان جی پہنچا. اس سے واسطے اسی بھی آنے بابے ڈھیر ساری کھٹا بھی موجود نے جیڑا وڈیاں دیاں قبراں دیاں چادراں اداکاراں دے گل پاوے وہ نکا یا وڈا ہے بابا ہے تاں کھاچے جوان ہے تاں چوالے. اگر اپنے پیو دادے دیاں قبراں دیاں چادراں کسے اداکاراں دے گل پا رہے ہیں کسے فنکار دے گل پا رہے ہیں تا فٹے بو اس بابے دے او کھاچے. یہ وڈیاں دی قبراں تے لکیرانی سرکس لوا رہے ہیں تماشا کرا رہے ہیں تے او بابا نرائی کھچے او نرائی چوالے او دا مرید بھی نرا چوالے او آستانے والا پیر بھی غیرت ہے مرید بھی مطمئن کمین ہے. ازاں کدو آکھیا سی ہو جی چول بابے دے پیچھے کھڑے ہیں. اس حد تک تے اسی یوٹیوبر نو آنے تو ٹھیک آنا ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگلی گل اسا پوچھنے ہاں اسا تینوں کدو آکھیا بھئی اج دے کھچ بابیاں نال اسی کھڑے ہاں. اللہ دا کرم ویکھ جڑے دور وچ بابیاں نو لوگاں نے چیک کرنا سی اس دور وچ سانو اللہ نے کہو جہا بابا دتا جنوں او دا استاد بھی بابا آندا جنوں او دے استاد نے بھی بابا توجہ ہے نا. اینج دا بابا آیا کہ وہ استاد بھی انہوں آنن بابا 100 سال آلہ بھی بزرگاں دا ہے بابا خادم پیر بھی ناراض ہو گئے. وہ جڑا پریشان ہے دا مطلب ہے وہ دا بابا چمل ضرور ہے کیونکہ میرے بابے تے پریشان ہے. بھئی ایڈی وڈی شخصیت جی جتی نہ کوئی خرید سکیا. اساں کہ جدو اس بابے دا عالم ہے تے بابے میرے علی تے بابے احمد رضا دی کیڑی چاہتی بابا این تے گل نہیں ہے نا ظاہر ہے ساڈے کول کیونکہ کھچا تے نہیں جیڑا کھچے اسی آنے رن کیا کھنگے کھچے. تسی ویکھو نا تسی مولویاں تے پیراں دے اوتے پیسے سٹ دیو انے واہ پیو نو گن کے دیو ماں نو گن کے دیو بیوی نو گن کے دیو بچے نو گن کے دیو مولوی تے پیر تے انے واہ سٹ پیار بھی کر دیو تے تواڈے پیسے نال میں دھی پتر دی شادی تے پتر نہ چاواں کنجر نہ چاواں تے دا مطلب اتو تو مولوی پیراں وچوں کنجر ہی نا. تے پھر جیڑا اتو تو پیر تے مولوی وچوں کنجر ہے پھر جیڑا او دی بیعت کرے دا مطلب ہے او بھی بڑا سارا خوف نون جیم رے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جنہوں تکلیف ہوئے او دے واسطے ضروری ہے کہ پیر بدل لوے. میں تے اپنا بیان نہیں بدلنا میں تے کہا میں بھی کرا تا بغیرتی ہے تے ہو بھی کرے تا بغیرتی ہے نکاح تا نہ کرے بڑا. بھئی میرے دین پتر اس واسطے پیر تے مولوی نہیں مومن واسطے بھی ضروری ہے کہ مومن نو مسجد تے نہ ویکھو مومن نو دربار تے نہ ویکھو مومن نو قیام کر دے نہ ویکھو مومن نو کعبے دا طواف وچ نہ ویکھو. مومن دی دو چیزاں ویکھو او دی شادی تے غمی تے دین کتے کھڑا ہے. توجہ ہے نا جنہوں تکلیف ہوئی ہو دے پیر تے لعنت باقی تا بولو. اے ضرور ویکھو کہ میرے پتر دی شادی دین کتے میری بیٹی دی شادی دین کتے. جے میرے پتر دھی دی شادی تے چودھری خوش ملک خوش نواب خوش درداری خوش نواز خوش عمران خوش چودھری سارے خوش نے تو میرے دھی پتر دی شادی تے مصطفیٰ دی شریعت رو رہی ہے تو پھر میں مولوی بھی نہیں ہاں میں مومن بھی نہیں ہاں میرے تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں. یہ دھی پتر دی شادی تے مصطفیٰ دی شریعت تے جھنڈا اونچا ہے نکے پیر نو بھی سلام بڑے نو بھی سلام مولوی نو بھی سلام ناراض ہو گئے اے ذرا منہ بھی گھماندہ رہا پتر جڑا ناراض ہو پتہ لگ جائے گا وہ دا پیر بغیرت ہے. کم سوکھا ہے عرض یہ کر رہے ہیں شریعت کا جھنڈا اچھا ہے دسو بھئی اسلامی تاریخ چک
ایسا نام موجود ہے تے بغیرت نہ ادا تاریخ ہے اس دا نام ہے یزید ابن معاویہ پیو چنگا ہے حضرت معاویہ پتر چوٹی دا بغیرت ہے آج کل کئیاں نو بڑا ذوق ہے او دے نال اپنا سلسلہ جوڑن دا تو کوئی حرج نہیں جنوں چنگا پیو نہ لبے ہو یزید نو بنا لوے اے ساڈے نزدیک محققین دے نزدیک علماء دے نزدیک یزید دی بغیرتی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امام پاک دی شہادت وچ ملوث ہے یہ نا لیکن تہاڈا کی خیال ہے اگر یزید بغیرت دے کولو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امام حسین دا قتل نہ ہوندا تے پھر یزید ٹھیک سی مولوی ہے تو بحث کر رہے ہیں محققین شامل تھا نہیں تھا کہ بچہ سال ہے تھوڑا جا پیچھا جا تو تیس کے بحث کر رہے ہیں یزید ملوث تھا یا نہیں تھا انہوں رکھ لے کول اگلی گل کر پیارے کہ اگر یزید چنگا سی تا سیدہ زہرہ دا پتر تے مصطفیٰ دے کندھیاں دا سوار انہیں مقابلے سے نکلیا کیوں ہے یہ تو بحث ہی نہیں ہے نا امام عالی مقام جیسی عظیم ذات دا یزید کے خلاف بغاوت کر کے خروج کر کے نکلنا اس کا مطلب ہے کہ یزید دے وچ ملوث ہے یا نہیں یہ بات دی گل ہے بغیرت شروع او دی بغیرتی دے پیسے نظر امام عالی مقام نکلے او بغیرتی کی تھی وہ عرض کر دیا پھر تو انہوں گل سمجھ آ جائے گی جنہاں اپنے مولوی تے پیر دی وجہ تو تھوڑے جہاں رخ زیبا سجائے اونا واسطے او کی سی یزید ایس کو بڑی مسجد دا خطیب سی تے علامہ سیدی صاحب جمعہ دن اردو پنجابی ہے میں اردو پنجابی ہے قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمانے اردو پنجابی ہے پیر صاحب قبلہ تشریف فرما علماء تے یزید بغیرت عربی ہے تقریر کردہ سی چنگی سونی انگریزی بول عربی بول دا سی جاگ رہے ہو وڈی مسجد دا خطیب سی عربی بولدا سی تے نسبت بھی اس بدبخت بھی بڑے بزرگاں نال سی ظاہر صحابی رسول نال نسبت ہوے ایڈیاں چیزاں دے باوجود موڑ بھی بغیرت آئی وجہ کیونکہ یزید چاہندا سی نماز بھی چلے روزہ بھی چلے حج بھی چلے خطبہ بھی چلے دین بس اتنا چلے جتنا مینوں پسند ہے وہ دین نو اپنی مرضی دے مطابق پیش کرنا چاہتا سی پاک امام نے او میرے او سونے او سجادہ نشینو او میرے او نکے او وڈے او موٹے او پتلے او پیرو اصل تو وڈے نکے نکے ماڈا لڑ دی بھی ہاتھ چمنے ہاں امام پاک نے گھر کٹا کے بچے لٹا کے فرمایا میں نانے دی جھولی اچ پلیا میں دنیا نو دسنا ہے کہ طبیعت نو مصطفیٰ دی شریعت دے تابع کر دین دا نام حسینیت ہے مولوی صاحب پیر صاحب جگیردار صاحب میاں صاحب خان صاحب فلانے صاحب ڈینگڑے صاحب جدو کسے دی خواہش ہوئے کہ شریعت نو طبیعت دے مطابق پیش کریے پھر او منہ یزید ہے ادھا یزید ہے پونا یزید ہے نکی موٹی یزیدڑی ضرور ہے حسینی بنن واسطے وے کہ اپنی طبیعت نو پاک نبی دی شریعت دے تابع کر کے آکھے سیاست شریعت دے مطابق تجارت شریعت دے مطابق لین دین شریعت دے مطابق جاگ رہے ہو اس واسطے غلط تھان دے اتے سر نہ سٹیا کرو سنیو غلطی مولوی کرے پیر بلکہ مولوی تے غلطی نہ بھی کرے گل پہ جاندے ہوندی ہے غلطی لیکن پیر دی باری تسی سارے ماشاءاللہ تواڈی بھی گل کر رہے ہیں جنہاں دی کر رہے ہیں تو انہوں پتہ لگ جائے گا انہوں بھی لگ جائے گا جنہوں پریشانی ہوگی وہ کل پوچھ لینا وہ پیر دا کینا ہے میرا راہ بھی سوکھا ہو جائے گا میں شکر تقریر کی تھی انجی گل کی تھی ایک بندہ نے تو میرے پیر دے خلاف بولے میں کہ اللہ تیرا بھلا کرے شاءاللہ جیوندہ رہے پترا میں 5000 دا نوٹ پڑھایا میں کہ پیر دا نا 10 میرے کو سارے پوچھ لے سمجھ نہیں ہے جدو میں جائل 2 نمبر پیران دا مانڈا لایا تو اندر میں تو ساڑھے پیر دے خلاف تقریر کی تھی میں کہا نا 10 کرما لیا جلدی کر سونے ہاں میرے کل بندے پوچھتے ہیں بغیرت پیر کہہ رہے تھے میں کہا کم از کم تیرے پیر دا نا دسن دے قابل تے ہوں گو سکنا نا بالکل ٹھیک آکھے او دے میں جدت میں بھی آما اس ذات دے تو کوئی حرد نہیں شریعت میرے سونے آنے سانو ایک دسے قرآن میں آکے آئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
هم الشفعاء ولكن لا يعلمون 14 صدیاں بعد والے نو قرآن کہہ رہے ہیں 13 سال 1300 1200 1100 1000 8 9 2 400 ہر سال والے نو قرآن کہہ رہے ایمان جلے آؤ جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ لے آئے نے ایمان انجوے عشق انجوے محبت انجوے چاہت انجوے الفت انجوے اس واسطے مرضی نہیں چلے گی خواہش نہیں چلے گی جب بات ایمان بھی ہوئے گی پھر اُنہیں واسطے ضروری ہے ابو بکر دے دردی خیرات لے لئیے 14 صدیاں بعد ویکھ لینے ایمان سارے صحابہ دا اچھا عرفہ آلائے ابو بکر صدیق دا ایمان سارے تو اچھا تے عرفہ تے ایمان ہے راج کی ابو بکر دی زندگی حیات پاک پوری سیرت آپ دے سامنے موجود رکھو جرت کی بات ہوئے مومن دا پتہ لگتا ہے تجارت ہوئے مومن دا پتہ لگتا ہے معمولات و معاملات زندگی رکھ پتہ لگتا ہے اور ذرا دیکھئے ایمان کیوں شہدہ نہ ہے قرآن اعلان فرما رہے اللہ تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان آج اگر مولوی منبر تے گل کر دائے لوگ ناراض ہوں نے اگر خانقاہ دا پیر گل کرے لوگ ناراض ہوں نے اسا کہ جیڑا دین دی عزت کے رفعت دی بات کر دائے اصول ثابت ہے چودھری صاحب قرآن دا اصول پالٹی پچھا نبی اکا ایمان ہے برادری تلے نبی اعلیٰ ایمان ہے تجارت تلے نبی اعلیٰ ایمان ہے سیاست تجارت معاملات تلے نبی اعلیٰ ایمان ہے اور ماں پیو رشتے نہ دے ہر شہ چلے ایمان ہے اگر کوئی آنکھیں مشکل ہے یہ بڑا اوکھا ہے آسانے اپنے سے دھرتی دوڑے خلیفہ بلا فصل ابو بکر نے اے عملی مظاہرہ کر اس واسطے مولوی صاحب دی تشریف چنگی نہ لگے کوئی حرج نہیں ساڈے کول تھان دے اوتے کمزوریاں کوتاہیاں ہوندیاں لیکن پیر صاحب نو علامہ صاحب نو تاجر صاحب نو بزنس مین نو تولنا ناپنا رکھ چاہیے تے پھر تہاڈا حق بن جائے ایمان اے آکھرے ایتھے ساڈے دوستاں نے کی کریے برادری ہے پیارے پھر نبی اوتے یہ ذہن اپنی کنی سنیا ڈبو جیسے بدکار کولو اور دیگر کولو ساڑھے کئی رشتہ دار قادیانی نے ہم نے تو کبھی ایسا اسی کے گل مسلمان بھی کر رہے ہیں بد کردار بھی نہیں کر رہے ہیں مومن واسطے ضروری ہے کوئی فرقے والی گل نہیں نہ کر رہا کوئی پارٹی والی گل نہیں کر رہا ہر رشتہ ٹوٹتا نبی ہے سبحان اللہ پھر سن اسی نہیں آگے ٹھپا کچھ لا جتھے تیرا دل کرے کیڑی گڈی پیچھے جانا جتھے تیرا دل جاوے کیڑی پارٹی دا جھنڈا لانا جتھے تیرا دل چاہے لیکن یہ دساں اتھے نبی اچا ہے لیڈر دی مخالفت ہوئی چھری کٹ لئیے قائد دی مخالفت ہوئی بندوق کٹ لئیے اپنے بزرگ دی مخالفت ہوئی دو جناب والا گن سدھی کر لئیے کیا ختم نبوت تے بھی ایسا ہویا توہین رسالت تے بھی ایسا ہویا قرآن شریف دی توہین تے بھی ایسا ہویا پھر دا مطلب ہے اپنے آپ تھوڑا درست کر ساڑی گل نہ مانے تے قرآن دی گل لینا پیارا اسی تے کمزور مجبور ہیں چوکی دار ہیں اسی تے کو وادو گل کر نہیں سکتے قرآن آخر رشتہ ناتا تلے نبوت والا تعلق کچھا سگا باپ گل کرے ابو بکر ہے مارے ہاتھ تھلے ڈگ پوے بابا صبح سرکار فرمانے سنے رات ان کی تو عرض کی تھی حضور صاحب کی تلوار کوئی نہیں رہتے میں تے بڑھ دے مر
بعض لوگ نے وڈن ٹکڑ والی مولویاں گلاں کیتی نہ سکے نہیں کامدی صاحب نو نہیں پتہ تسی کی کر سکنے پیارے دین تے انج جی میں پڑھے ہوتے گل تے ہے نا بات حضور دی ہوے ہر ایویں بڑے ٹکڑ نہیں پھر دے حضور دی گل ہوے معافی نہیں تسی دسو بھئی شباز شریف صاحب دی توہین ہوے تے گن میں معافی دے سکدا حضرت قبلہ الحاج صوفی اسد علی زرداری صاحب دی توہین ہوے انہاں دا معافی دے سکدا حضرت صاحبزادہ پیر محمد عمران خان اڈیالوی صاحب دی ہوے تنقیس او دا چوکیدار معافی دے سکدے بولو حضرت پیر محمد نواز شریف صاحب مدد اللہ علی گن مین دے سکدے حضور دی توہین دے اوتے مولوی صاحب میری کی اوقات ہے کہ معافی دے ایسا تے چوکیدار ہاں تو ہٹی بناویں تے چوکیدار چنگا رکھے گھر بناویں تے چوکیدار چنگا رکھے تے چوکیدار تینوں جفیاں پائی رکھے تے لوگاں نوں واہ واہ کی رکھے تے دکان لٹ جائے تے دا مطلب ہے چوکیدار بے غیرت ہے ساڈا کم ہے ساڈے زبان وچ لہجے وچ تو تلخی ضرور آندی ہے کیونکہ کھاندے نبی دا صدقہ نہ دین دے چوکیدار سانو گال کد منڈے کڈ بھیڑا چنگا کسی چپ رہنے لوگاں نے حضرت عبد القادر جیلانی پاک نے بیڑی ٹھیلی ہے نہیں ٹھیلی ہے تو کہ عبد القادر جیلانی پاک کی بیڑی ہے نا تینوں کیسا کہ عبد القادر جیلانی کشتیاں دی وجہ تو مشہور ہے عبد القادر جیلانی ہوئے جائے 5ویں صدی ہجرت مصطفیٰ دین نو قوت بخشی ہے آپ دا شگرد مرید منگولا نے ایک بار ایسا تختہ چکیا ہر شا ختم انہاں کیا اسلام دی پشین کوئی بھی نہیں سی ہو تک دی پریچنگ آف اسلام میں کارنالڈ بیان کردہ ہے آندہ اسلام دے بارے پشین کوئی بھی کوئی نہیں سی کردہ اس دورے اسلام ابرے گا انہاں کہ ہمیشہ ختم ہو چکے لیکن انہوں نے کون دسے اے دین ڈبن لئی نہیں آیا اے تا ڈبیاں نو ترانا مانا ہے انہاں کہ اے پشین گوئیاں کردیاں نارنالڈ بیان کردہ کہ عیسائیت غالب آ سکتی ہے ماڑا چٹا کیونکہ بہت سارے منگولان دے گھران دے ویچ تتاریاں دے گھران ویچ کسائنی عورتاں بیٹھی ہے مسلمان ایڈے کمزور ہو گئے سن کہ جیڑی عورت بندہ ٹکتا سی کسے نو کہ اگر وہ کہندا سی نا اوتے 2-4 تھپڑ لا کے تے رک جا میرے کول چھرا تلوار کو ڈانگ چھوٹا کوئی نہیں تو ہلدا نہیں سی ایڈا کمزور سی ماحول لیکن تاجروں بزنس مینوں سیاستدانوں میرے او سونے او ویرو اس کمزور ماحول میں طاقت کی نے بخشی ہے ذہن وچ رکھ لینا یہ محراب و منبر دی طاقت دا سرے دے آرنلڈ بیان کردہ ہے بعض اوقات کوئی مسلمان دا سر پتھر تے رکھ کے وہ کوئی شاید چکن لے جاندے سن تو مسلمان سر نہیں سی چک سکتا یہ بھی نہیں سی فیصلہ کر سکتا میں عورت کٹ رہی ہے کہ بندہ کٹ رہے لیکن اس دور پھر دین دا پیغام دیتا عبد القادر جیلانی دے شاگردہ نے مجھے یوٹیوبر پیارے تینوں کہیا کیسا ولیاں نو کرامتاں نال بننے ہاں ساڑھے نزدیک ولیاں دی کرامتاں دی کوئی حیثیت نہیں ساڑھے نزدیک ولی دی استقامت ہے جی دی ایک استقامت فیض آباد پول دے ہوتے رکھی روٹی تے اچار دی ڈلی نال ویکھ اس ماحول چو گزرے جزاکم اللہ سلام بزرگو سلام اللہ سلامت رکھے اس ماحول چو حضرت جمال الدین ایرانی گزرے مزاج کے کلونہ دا سنتر دس رہے کہ اپنی ساڑی حیثیت کی ہوندی ہے اپنی بحث نہیں کر دے جدو گزرے نا کہ حلاکو خان دا شدادہ گزرے کہ انہیں کیا اپنی دھونے چھو انہیں کیا دونوں نہیں پتا میرے سامنے جانور گزرے کتا گزرے فلانی سے گزرے مسلمان گزرے برابر ہے ساڑھے شکارے چنانگے چھ بھنگ پاندے پکڑ کے لے آؤ اس مسلے نو پکڑ کے لے آیا گیا اپنی دھونے چھ مستی ایسا کرن لگے ہاں بھائی مسلے تو سنا تیری داڑھی چنگی ہے یا میرے پتے دی دم چنگی ہے یہ ہے ایک ذات سے لیکن سلام ہوئے محراب و منبر دیو وارسو تو اڈی ذات تے جدو بھی کو کتا بھونکے تو سن چپ رہے ہو تے جدو حضور دی ذات تے کو کتا بھونکے تو سن بیڑیاں کڑیاں پاکے بھی آکھیا بس انہیں مانا انہیں جانا یہ میں آگے آپ کو کبھی حرف شکایت نہیں کرنے دیں گے محراب و منبر دا چوکیدار جدو بھی حضور دی عزت دی گل آئے گی قسم خدا دی تو ستا بھی پیوں میں گھتے آنکھیں گا صحیح بے حق ادا کی تے ملہ جملہ محدث اعظم دی دھرتی دا ذرہ ذرہ گواہ ہے ایک کدے مایوس نہیں کرنگے ہر دور اچھ الحمدللہ جرت غیرت نال تو آڑے سامنے تھے کئی ایسے قابر گزرے ریسنٹلی سلطان العلماء امام المناظرین علامہ پروفیسر سید اسد پوری نصف صدی تک جرت غیرت نال گرجے کنے ایسے لوگ الحمدللہ موجود رہے اور رہنے انہیں یہ دوئے گل کی تھی تحمل میں کون کیا اوہو ٹھیک آتے جس مالک نے ذرے والا دی صورت اچھ میں نے ایک خوبصورتی بخشی ہے اگر میں اپنے مالک نال وفا کر کے مرا تو موڑ کے چلے
تے جے تیرا کتا تیرے نال وفا کر کے مرے تے او چنگا. اتنی گل کر کے انہیں پیغام جڑا دیتا اس پیغام دی برکت ہوئی کہ اس سے ہلاک طوفان دے پتر وال پھر مصطفیٰ دا دین لوٹیا. اس واسطے آخنے شریعت کے معاملات کمزوری نہیں ہوندی. اپنی ذات کی بات آوے کدے بھی کوئی جناب والا اس معاملے فیصلہ نہیں کیتا. اے رسول کائنات دا دین آکھ دے ہر رشتہ ناتا کلے وے حضور دی عزت ذات دا معاملہ اگے ہوندا ہے. اے دین والی خیرات کیڑی ذات ہے. اے پریکٹیکلی نمونہ پیش کرن والا محمد عربی دے کامل غلاماں وچوں ابو بکر صدیق جیدہ پتر پیدا بابا تو میری تلوار کی زد چایا میں ابا سمجھ کے رخ پھیریا مصطفیٰ دا غلام صدیق آنکھ دے اگر تو میری تلوار کی زد چاہتا میں اتنے ٹوٹے کرنا لوگا کو پتہ لگ جاتا. ابو بکر نکال پیارا نہیں آمنہ دلال پیارا. اس واسطے اسا آکھنے عقیدہ نظریہ ویکھو ابو بکر صدیق دا ایمان کیے جب بات نبی دی آوے گھر قربان بچے قربان ہر شے قربان ہوندی ہے. جب بات نبی دی ہوندی ہے نبی نے خود فرمایا حب الشیء یومی و یسم محبت انگا تے پیرا کر دی ہے. لیکن محبت کرن والے نو او دے وچوں عیب تے کوئی نظر نہیں آتا. کوئی ایسی گل سن نہیں سکدا. 1400 سال بعد نظر اگر تیری مسجد نظر آوے تو پھر قاری جعفر نو سلام کر اے مقتدی ہوون شاگرد ہوون. ایدا مطلب ہے اپنے استاداں دی خدمت چنے جڑا دین پڑھیا اس دین وچ نبی نو تولیا نہیں جاندا. اس دین وچ نبی دی عزت تے عظمت تے ترازو نہیں لایا جاندا. ورنہ سانو یوٹیوب پھونک پھونک کے دس رہی ہے. ایسے یوٹیوبر بھی موجود ہیں جڑے آگے قرآن غلط لکھیا گیا نبی تصحیح نہ کر سکے پتہ ہی نہیں چلیا. ایسے موجود ہیں جڑے آندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں ہے. ایسے یوٹیوبر موجود ہیں جڑے آندے نبی کچھ کر نہیں سکدا. پھر فیصلہ کرنا تیرے تے ضروری ہے کہ ایمان 1400 سال بعد کدے کول کیڑا ہے آرٹیفیشل کون ہے اوریجنل کون ہے. ایک پیو دے نبی مر کے مٹی چ مل گئے آندے نبی کچھ نہیں کر سکدے. نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا. نبی دے والدین دے بارے کیسے کمزور تصور پیش کر رہے ہیں. دوجے پاسے تیری مسجد دے محراب چوں اگر کوئی آواز تے صدا آج بھی آ رہی ہے کہ قرآن کی آیات کی صورت اندر تیرے محبوب کی عزت تے عظمت دفاع ہو رہی ہے. ایک پاسے کلمہ پڑھ کے آخری ہے نبی کو کچھ نہیں ہے. تیری مسجد جو صدا آ رہی ہے انا آتینا کل کوثر. ایک کلمہ پڑھ کے آخری ہے نبی کچھ نہیں دے سکتا. تیری مسجد جو آواز آ رہی ہے جس تو نبی لے کے رک جاؤ جو کچھ نبی تیرے لے لو. ادھر آواز آ رہی ہے کہ نبی دے کوئی اختیار نہیں ہے. ادھر آواز آ رہی ہے مالک و مختار بنا کے بھیجیا. اور فیصلہ کرنا تیرے تے ضروری ہے. اپنے بچے نو انجینئر ڈاکٹر پائلٹ جج بنا لیکن مسجد دی تربیت مولوی دی تربیت دین دی تربیت بھی ہوئے. جب مصطفیٰ دی محبت نال بچے نو پروان چڑھائے گا پھر وڈا ہو کے ڈاکٹر عبدالسلام جیسا بغیرت نہیں ہوئے گا. ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا محسن ہوئے گا. پھر جب حب نبیکم حضور نے خود فرمایا ارتبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. جب حب نبیکم کی لوری دے گا پھر بچہ بڑا ہو کے پروفیسر ہوئے گا تے نور بخش توکل لیو الیاس برنی طرح نظر آئے گا. حب نبیکم کی لوری ملے گی. پھر اقبال کی صورت مغرب تو پڑھ کے آئے گا آنکھ دیا ہوئے گا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما کا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. حب نبیکم کی لوری دے
پارلیمنٹیرین ہوئے تے قائد ملت نورانی دا رول پلے کرے علامہ نیازی حاجی فضل کریم دا رول پلے کردہ نظر آوے حکم نبی کم دی لوری دے تاکہ نور بخت وقلیو الیاس برنی دا کردار ادا کرے حکم نبی کم دی لوری دے تاکہ تیرا تیرا پولیس ملازم ہوئے تے غازی ممتاز حسین قادری ان پڑھ ہوئے تے غازی علم الدین پھر فارم کوالیفائیڈ ہوئے تے عامر چیمہ پھر جج ہوئے تے ضیاء الامت جسٹس شجاعت علی قادری جیسے اور پھر محدث ہوئے غزالی زمان اور محدث اعظم پاکستان دی صورت اور مفسر ہوئے علامہ غلام رسول سیدی اور جناب حضرت ابوالحسنات قادری دی صورت نظر آوے حب نبی قوم دی لوری دے اگر امام مسجد ہوئے تب پھر امام خادم حسین رضوی دی صورت اندر عالم کفر دی اکھ نک پاکے مصطفیٰ دی عزت ناموس دا پیرو دے دیا دسے کہ نچل گاول والیاں دی اولاد ہو رہے مصطفیٰ دے میلاد مناون والیاں دی علامہ صاحب جڑی گل دا اشارہ کر رہے سن ظاہر ہے مسجداں مدرسے خانقاہ ہر شے موجود ہے لیکن تیرے میرے تے ڈیپینڈ کر دے کیسی سلیکشن کی دی کر رہے ہیں یہ پتہ ہو دو لگتا جدو ابا مرد ہے انہیں چکو کی کرنا جو کوئی دعا نہیں بچ دعا نہیں لو جی دفن حضور دی گل ہوئے عظمت اچھا ویکھو پچھلے دن ایک یوٹیوبر نے خرافات دنیا پھر انہیں یوں ٹرن لیا لیکن اچھا پھر انہیں رجوع کیتا رجوع وچ انہیں کیا میں نے تو امی کہا تھا بات کا تنگر بن گیا ایسا کہ امی علی گل کے بحث نہیں ہوئی بحث اس تو یہ تو کیا لکھا گیا حضور تصحیح نہ کر سکے یہ دا کی مطلب ہے لکھ کون رہا سی معاذ اللہ غیر مسلم لکھ رہا سی ڈکٹیشن حضور دے رہے ہیں لکھوا رہے ہیں کہ لکھن والا حضور دا صحابی کاتب قرآن دی توہین ہے کہ نہیں اعتماد مصطفیٰ دی تنقیس ہے کہ نہیں اور حضور دی ذات دے اتسا کہ ایک گل ایمیں نہیں ہوئی ایک گل جدو کونیاں خدریاں بیچ ہوندی ہے تب پھر ہی لوگ زبان تے آندی ہے اور اس گل نال ہویا کی ہے کیونکہ اگلے ملک دا ویزا لین نہیں ہون عالمی دنیا دا تماشا ہے کہ تساں اسلامی شاعر تے حملہ کرو اگلے ملک دا کھپا لگ جائے ہون دنیا میں چھڑا معیار رہ گیا تساں شاعر اسلام تے عرض سرائی کرو اگلے ملک دا کھپا لگ جائے گا سا کہ تو جڑی گل لگے اگلے ملک لے جان لے کیتی ہے پھر آ کے کہہ رہے میں نے امی کہا تھا یہ تو بحث ایسی کہ تو اتنی بڑی خرافات اگل کے پھر ہو دیتے تو دلیلہ دے رہے ہیں کہ مفتی احمد یار نے لکھا حضرت فضل بریلوی نے لکھا وغیرہ وغیرہ لیکن اساق نے بات یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ نو عظمتاں رفعتاں شاناں نال کائنات وچ بھیجے ملک دین نے فائدہ چکیا تیری گل دا دشمنان دین نے فائدہ اٹھایا تیری گل دا ساڈے گھر تے ماں پیو دی تربیت پا کے یورپ پر والا اقبال بھی آکھرے حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تاویل نے او بھی کہہ رہی ہے قرآنی آیات تے انوار و تجلیات تے خیر و برکات قیامت تک اے دا فیضان قائم رہنا ہے اے دے حروف اے دی آیات اے دے احکامات نو دنیا دی کوئی طاقت قوت بدل نہیں سکتی. 1400 سال بعد تیری
مسجد دا امام اگر دے رہے ہیں پھر کوشش کر اپنے بچے لو قرآن کے ساگے میں قرآن تک جوڑن واسطے ایسا انتخاب کر تاکہ تیرا میرا بیٹا قرآنی آیات نور نال پاک پیغمبر دی بارگاہ دی خیرات حاصل کر لوے جب وہ خیرات ملتی ہے پھر اصول کے ضابطے کی ہوئے نے حضرت اقبال فرما دے نے لوگا میں نے پوچھا جیڑی کل ہوئی نہیں ہوئی تو پہلے کر دے میں انجی ہوندی ہے وجہ کی ہے اقبال آندہ میرے کول اپنا کچھ نہیں ہے سارا کچھ صدیق اکبر دے دردی خیرات آندہ منشب صدیق راہ دی دنبا خواب گلز خواہ کے راگے اونچی دنبا خواب آندہ میں ستا سا میں دیکھیا کہ ابو بکر چل دے جا رہے نے انہاں دی قدمہ ٹوٹن والی دھول دے ذرے میں چھوڑ کے محفوظ کر لے جنہیں موٹی تے پھل بن دے جا رہے سن آندہ میرا کمال نہیں ہے اس صدیق اکبر دے قدمہ دی خیرات کا کمال اور خود سوچ سکتی ہو اے خیرات عقیدے دی صورت کیڑی ہے اتھے پیوں دے دیوار دے پچھے دا نہیں پتا ابو بکر دا ایمان کائنات سب تو آلہ کے عرفہ اے راز کی ہے ابو بکر نے خدا کھوڑا میں تے شام دیا ملکان دیا منڈیاں ویچھا جدو میں ایک خواب میں کھیا اے بھی تعبیر پوچھی ہے انہیں آکے فَإِنَّهُ يَبْعَثُ نَبِيًّا مِنْ قَوْمِ تَتَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ انہیں آکھیا مکہ جنسان کامے اعلان نبوت فرمائے گا اے بھی حیاتی چودہ وزیر اے بھی وصال تو بعد بھی امت کا پیر ہوئے گا فرمایا اوست مراد محمد عربی امام اباب تشریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیسا کہ آپ آبا ملاحظہ فرما رہے ہیں وارث علوم غزالی زمان قاسم فیضان حجت الاسلام حضرت قبلہ استاد اللہ ساتزہ پیر صاحبزادہ پیر سید محمد ارشد سید قاسم شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آپ انتہائی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر آج کی اس بزم کو چار چاند لگائے آپ کی جلوہ گری پر تشریف آوری پر ہم تمام شرکاء صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ وائنڈ کر کے ہم آپ کے ملفوظات عالیہ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے صرف ایک بات مکمل کرتے ہوئے آپ کے حضور گوش گزار کروں اور اس حسین خوبصورت موقع پر ہم دعا گو ہیں آپ نے جو ایک عظیم علمی تحقیقی یونیورسٹی کی صورت میں اہل اسلام کو ایک خوبصورت تحفہ دیا یقیناً جس پر آپ کی 15-20 سال کی دن رات کی محنت اور تقریباً کئی کروڑ بلکہ عرب کے راؤنڈ اباؤٹ یہ بہت بڑا پروجیکٹ اس کے انعقاد اور اس کے افتتاح پر ہم آپ کو صمیم قلب سے مبارک اللہ کریم اس کی بہاریں آپ کو آپ کی نسلوں کو اور ہم سب کو اہل سنت نصیب فرمائے تو میں آپ ہی کی طرف مائک پیش کرنے جا رہا ہوں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں معلم کائنات حضور کی ذات اقدس ہیں اور حضور کی تربیت کے شاہکار اول کا نام صدیق اکبر ہے اور یہ وہ کامل اکمل نمونہ ہے سرکار کی تربیت کاملہ کا کہ قیامت تک آپ اس ہشت پہلو ہیرے کو جس پہلو سے بھی دیکھیں گے قیامت تک آپ اس کی خیر و برکات اور اس کی چمک سے اپنی زندگی کو اور اپنی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں آج ہم درد دل سے ہر ایک کی خدمت میں یہی کہنا چاہتے ہیں وارثان محراب منبر کو جاہل کہو الٹریٹ کہو تعصب کی نظر کرو
ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولنے کو فخر محسوس کرو، یورپ کی گداگری کو آپ فخر محسوس کرو، IMF کے آپ دریوزہ گر بننے میں فخر محسوس کریں، آپ کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کی نشأت ثانیہ کو سامنے رکھ کے اس کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور اپنے زوال کو کمال میں بدلنا چاہتے ہیں، ایک باری ساڑھی ملنگاں دی گل بھی سن لو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے شاگردوں سے زندگی کے نمونے لے لو، پریشان نہیں ہو۔ میرا خیال ہے سبحان اللہ ہولی بن لیے تو ہولی کہہ رہے ہیں۔ ہمیں دکھ تب ہوتا ہے جب میرے دور کا عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، اس کا جج صاحب فیصلہ کرتے ہوئے خلیل جبران کی بات تو کرتا ہے لیکن اللہ کے قرآن کی نہیں کرتا۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ہاں منصف احباب اونچی جگہ پر بیٹھ کر آپ کے ٹیکسوں پر رکھی ہوئی کرسی پہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلہ کرتے ہوئے لالی ووڈ بالی ووڈ کے فلم کے گھٹیا اداکار کی تو بات کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے یاروں کی بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں آپ کو ساری کامیابیاں اور سارے اصول اور سارے ضابطے میسر آ جائیں گے، آپ ان کی خدمت میں دیکھیں۔ اسی لیے آج ضرورت ہے اسوہ مصطفیٰ کے اس حسین شاہکار کو سامنے رکھنے کی، مسجد کے امام سے لے کر عدالت کے قاضی تک، وقت کے سالار سے لے کر مزدور تک، کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی حسین پاکیزہ سیرت کو سامنے رکھ کے وہ جملہ برکات حاصل کر سکتا ہے۔ اور ہم بھکاری نہیں، ہم دنیا کو بانٹنے والوں میں ہوں گے اگر ہم رسول کائنات کی غلامی میں کھڑے ہو جائیں۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں مانیے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ ایمان کا وہ نور جو ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے خیرات کی صورت میں ہمیں مل رہا ہے، یہ اسی صورت میں ہوگا۔ اپنے بچوں کو عقیدے نظریے کا پاکیزہ سبق دینے کے لیے ایسے مدرسے کا، ایسے استاذ کا، ایسے ادارے کا اہتمام کرو جس طرح آپ کے امام جعفر سعیدی صاحب نے آپ کے بچوں کے سینوں میں قرآن کا یہ خوبصورت خزانہ منتقل کیا اللہ رسول کی سعادت سے، کرم سے۔ اس میں یہی ہے کہ اصول ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ ابو بکر کے در کی خیرات بھیک لے کر دیکھیں گے تو پھر خدا محبوب تر کا فلسفہ یہاں آپ کو جھلکتا ہوا نظر آئے گا کہ اپنی تمام تر شاہرائیں جو دین متین کی ہے، اللہ کریم ہمیں سب کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے اس کے انوار نصیب فرمائے۔ آپ کی مسجد، آپ کا ادارہ، آپ کے پڑھنے والے طلباء اور دستار لینے والے ابھی جو قبلہ کے دست مبارک سے دستار لیں گے ان کے والدین کو پیش کی مبارک، اور انتظامیہ اہل محلہ کو کہ الحمدللہ مسجد میں حجم کے اعتبار سے اگر چھوٹی ہے تو انشاءاللہ ان آپ کی محنت سے انشاءاللہ یہ کام کے اعتبار سے بڑے اداروں کی طرف اپنا کام بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ حضرت قبلہ کی جلوہ گری، تشریف آوری اور آپ کی مصروفیت کی پیش نظر میں اپنی گفتگو کو یہی مکمل کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں حق کی اور حق کے ساتھ وابستگی کی توفیق نصیب فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حضرت نے خوبصورت خطاب فرمایا اور آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ کرسی صدارت پر جگر گوشے غزالی زمان نور نظر رازی دوران شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الاساتذہ حضور قبلہ پیر سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم، آپ تشریف لائے۔ یقیناً ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا